बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए वो अमल सूरतुल मुज़म्मिल का, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वीराना। बहुत सारे लोग हैं जो शाइके जिन्ना हैं और वो चाहते हैं सूरतुल मुज़म्मिल का एक ऐसा अमल दीजिए कि हम सूरतुल मुज़म्मिल के आमिल बन जाएं और उसको पढ़ने से हमें काफ़ी बरक़ात हासिल हों। तो ऐसे लोगों के लिए ये मौजू बेहतरीन है और अमल सालिहीन लाज़िम है आप लोगों पे। इस अमल को शुरू करने से पहले 1.25 किलो मिठाई अल जब्बार अल कहार की तकसीम करवाएं। और सूरत मुज़म्मिल एक असर रखने वाली सूरह है और इसको पढ़ने से पहले अच्छे तरीके से इसकी तिलावत करें। कोई भी ज़बर पेश, कोई भी गलती का अंदेशा ना हो। इसको करने के लिए अरूज माह की तारीख़ों में जब नया चाँद चढ़े, नमाज इशा के बाद किसी तन्हाई जगह पे किबला की तरफ रुख करके बैठे। हाँ जी, किबला की तरफ रुख करके बैठे और रोज़ाना 40 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल पढ़े। 40 रोज़ तक रोज़ाना एक ही वक़्त के अंदर यकसुई और तवज्जो के साथ 40 रोज़ तक 40 मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ेगा। और साथ परहेज़ जलाली और जमाली यानी कि खाने पीने में पाबंदी करेगा। जी, परहेज़ जलाली और जमाली यानी कि आप अंडा, मछली, प्याज, लहसुन, बदबूदार चीज़ें, मक्खन, दही, ठीक है ना, कस्टर्ड, मुर्ग ग़ज़ाएँ, यानी कि दुनिया की आप कोई चीज़ नहीं खा सकते। अगर खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ जौ की रोटी, साथ में पानी और साथ में 2 अदद खजूरें, बस। अगर रोज़े रखे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर सब्ज़ी खाना चाहता है तो उबली हुई सब्ज़ी खाएगा, पानी में उबाल के, ऊपर से लाहौरी नमक एक चुटकी डाल के, जौ की रोटी वो भी आधी, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी होंगी। उसके बाद अपने अंदर खामोशी इख्तियार करें और मतलब कि पर्दे में रहे, यानी कि घर में बंद रहे, फजूल ना जाए कहीं। ठीक है, और 40 रोज़ तक करें। इस अमल को करने के रोज़ाना गुस्ल लेगा, यानी कि पाक साफ कपड़े पहनने चाहिए उसको। अमल के लिए एक कपड़ा रखे, दौरान अमल पहने, उसके बाद उतार के उसको अलमारी में बंद करके रख दे। और पीछे पीरो मुर्शिद होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आपको करवाने वाला है। अकेले तभी कर सकते हैं जब आपको अमलियात का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। पीरो मुर्शिद का मतलब यही होता है आपकी रहबर, जो रहबरी करे, आपकी देखभाल करे, आपको समझाए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और किबला की तरफ रुख करे और इस अमल को पढ़ना शुरू करें। लेकिन करने से पहले अपना हसार ज़रूर करें। 3 मरतबा 4 कुल, 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा दुरूद तंजीना, ये पढ़ के अपने इर्द गिर्द चाकू से हसार खींचे और अंदर बैठ के अमल करें। इस अमल को 40 दिन तक आपने पढ़ना है। उस दौरान किसी भी मतलब कि अपनी शरीके हयात के नज़दीक नहीं जाना। रोज़ गुस्ल करना है, पाकी का ख़ास ख्याल रखना। रोज़े रखे तो ज़्यादा बेहतर है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन ऊपर आएंगे तो आपको खौफनाक चीज़ें, डरावनी चीज़ें नज़र आएंगी। आमिल को चाहिए कि परेशान ना हो, अल्लाह का नाम ले और सिलसिला शुरू करें। बहुत ज़्यादा खौफनाक मनाज़िर नज़र आएंगे, लेकिन एक चीज़ में ख्याल रखिएगा, दिल जितना रोशन होगा, जितने आप नेक होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतना आपको कम डरावनी चीज़ें नज़र आएंगी। और अगर दिल नापाक है, गलाजत है, आप जानी हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, यानी कि गलत एक्टिविटी में हैं, तो भाई मेरा मशवरा ये है कि वो लोग अमल ना करेंगे, क्योंकि इस तरह वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, यानी कि रज्जत आ जाएगी, जन्नात उन पे काबज़ भी हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, आमिल को उस हसार से बाहर नहीं निकलना। कोई भी ऐसी मखलूक तरकीब दे रही है बाहर आने की, तो उसकी बातों में ना आए, अपने अमल पढ़े। और जब 40वें रोज़ जब वो हाजिर हो जाएंगे, फिर आप उनसे कौल इकरार कर लें। लेकिन वो कौल इकरार भी ऐसा होगा कि रोज़े मैशर के दिन तक आपको कायम रहना पड़ेगा, मतलब कि जब तक आप ज़िंदा हैं।
یعنی کہ آپ پہ وہ پابندیاں لگائیں گے جو آپ کو ماننی ہوں گی۔ مان لیجئے 4-5 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو سال میں، ایک سال میں 10,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے تمام مسلم امہ کو ایصال ثواب بھیجنا ہوگا۔ ہر سال 10,000 مرتبہ سورۃ اخلاص، میرے خیال میں مشکل سودا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کینہ نہیں کریں گے۔ نمبر 4، انسانوں سے میل جول کم کریں گے۔ نمبر 5، کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ ہلاکت کا خوف رہے گا۔ نمبر 6، ہجوم سے بچے رہو گے، شور شرابے سے بچے رہو گے، تنہائی پسند کرو گے۔ نمبر 8، ہر اس مستحق کی مدد کرو گے جب تک ہم سے مشورہ نہ کر لو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 9، کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کے سامنے نہیں جاؤ گے، مطلب کہ اس سے غلط کام نہیں کرو گے سوائے اپنی بیوی کے جو تمہارے نکاح میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی تمہیں اولاد اللہ کی طرف سے ہوگی اس کا نام ہم سے تجاوز کرو گے، یعنی کہ میں یوں سمجھاؤں کہ جو بھی آپ اپنے گھروں میں بچوں کے نام رکھتے ہیں تو آپ ان سے مشورہ کرو گے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ تقریباً 8 سے 9 چیزیں یہ آپ سے مانگیں گے، یہ آپ کو پابند کریں گے اس پہ۔ اگر آپ پابند ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ترکیب دیں گے کہ آپ ہمیں کس طرح بلا سکتے ہیں، حاضری کا وہ طریقہ بتا دیں گے۔ آپ اس پہ قائم رہیے، کوئی بھی غلطی نہ کیجیے، ان سے کسی قسم کا کوئی غلط سوال، کوئی ایسی چیز جیسے میں کسی لڑکی کو میں چاہتا ہوں، ایسے بہت سارے بدماش اور بے سرے اور گندے لوگ ہمارے معاشرے میں کثرت سے موجود ہیں کہ جو عورتوں سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور ان عورتوں پہ بھی، زانیہ عورتوں پہ لعنت ہو جو اس قسم کے کام حاضر کرتی ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ محتاط رہنا ہے۔ اول تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ 99% لوگ زانی ہیں، یہ بات سچ ہے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ پہلے توبہ کرے سچے اور جذبے کے ساتھ۔ حکمت والا بادشاہ ہے، یقین کریں کہ لا الہ الا اللہ، حکمت کے لائق وہ ہے نہ کہ آپ۔ یہ ساری گیم ہے انسان کے برین کی، یہ ساری گیم ہے عمل صالحین کی، یہ ساری گیم ہے آپ کے قلب کی، سمجھ رہے؟ یہ دل کی بات ہے، دل منور ہو، صاف ہو، سوجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان میں سے ہوں، یعنی کہ اللہ کے خوف ہو آپ کے دل میں، یار یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے لیکن اس میں میرا فائدہ چھپا، میں کر لوں۔ جنات کبھی بھی ناری مخلوق ہے، یہ کبھی بھی اپنی کمر نہیں لگنے دیتی، اپنے اوپر بنی آدم کو فضلیت نہیں دیتی۔ وہ اگر دینا ہوتا تو ابلیس جھک جاتا آدم کے سامنے، یہ بات زندگی میں یاد رکھیے گا۔ جنات جو قبیلہ ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں جو مطلب کہ جس میں عاجزی ہو، نیک جنات جو ہوتے ہیں، شیطانوں کی بات نہیں کر رہا، نیک عاجزی ہو، جس میں ملنساری ہو، خود مختاری ہو، یعنی کہ ایسے ہمارے آدمی نہ ہوں جو مطلب کہ عورتوں کے رن مرید ہوں، ہمارے عورت سے زیادہ شہوت حاصل پرست کرنے والے لوگ جیسے ہوتے ہیں، عورتوں میں تالیاں بجانے والے، ان سے باتیں کرنے والے ہیں، اس قسم کے جو لونڈے ہیں وہ بھائی یہ عمل نہ کریں، کیونکہ آپ کا نام صرف لونڈے ہو آپ لوگ، تو ایسے لونڈوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہیں، تو اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں جو مطلب کہ توحید پرست جیسے لوگ ہوتے ہیں، توحید سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ وہ اللہ پہ جان و مال اپنا نچھاور کرنے کو تیار ہونے والا، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے، خالق سمجھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر سمجھتا ہے اس کو۔ تھوڑا سمجھیے، یہ تب کہیں جا کے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، سمجھ بات کو؟ یہ ساری گیم نیت پر ہے، سجدوں پہ نہیں ہے، نیت پر ہے۔ یہ چیز تم نیت کا کھٹیا کھاؤ گے، جیسی نیت ہوگی ویسے تجھے پھل ملے گا۔ تو پڑھ لے 1000 نماز، تیری نیت میں کھوٹ ہے تو شیطان کو سجدہ کر رہا ہے جی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیت صاف کریں تو عمل اچھا ہو جائے گا۔ جنات کیا، وہ موکلین نیک جو چاند کی طرح چمکتے ہیں، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کے حکم پہ اترتے ہیں، اسی کے اوپر حکم سے اوپر چلے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی قدر کرنے لگ جائیں گے، وہ کہیں گے تم ہمارے بھائی ہو، تم پہ سلامتی ہے۔
یہ سارے معاملات ہوتے ہیں محنتوں سے. باتیں تو ہم بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, یہ سارے معاملات محنتیں ہوتی ہیں. نظر کا پردہ, زبان کا پردہ, کانوں کا پردہ, شرمگاہ کا پردہ. آج کے دور میں کون ہے ایسا بندہ جو اتنی حفاظت سے رہتا ہو؟ ہے, لیکن چھپے ڈھکے ہوئے, نیش ہوتے, چلتے پھرتے لوگوں کی مدد کر کے ادھر سے گزر جاتے. سمجھنا تھوڑے سے بات کو. یہ اس لیے میں نے آپ کو تھوڑی ہسٹری بتائی کہ یہ چیزیں ہوں گی تو سورۃ مزمل کا چلہ تب بھی کامیاب ہوگا. یہ کوئی گیم یا مذاق نہیں ہے کہ آپ کہیں او جی ہمیں کوئی آسان عمل دے دیں, ہمیں 2 دن والا دے دے, جن حاضر ہو جائے. یہ ویڈیوز میں اچھی لگتی ہیں باتیں, اس کی ریالٹی کچھ نہیں ہے, فیک ہے یہ. ٹھیک ہے, ہمارا چینل آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ریالٹی بیان کرے گا. تب تک مجھے دعا میں یاد رکھے گا. 40 دن کا عمل اللہ تعالیٰ آپ کو یقینی کامیابی عطا کرے, اور جب کامیاب ہو جائیں تو کوشش کریں دوسروں کے کام آئیں. اور سب سے مزے کی بات, جس نے یہ چلہ کیا ہوگا نا وہ اہل نظر ہوگا. وہ فوراً دیکھ کے پہچان لے گا یہ مکار ہے یا شریف ہے. آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا یہ مداری پونا کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. نظر میں تاثیر آتی ہے, ہر کام میں اللہ نے حکمت. کلام تو اسی کا ہے نا, منزہ جو ہے ہر چیز سے پاک ہے. ہوپ دان سے دیکھتے رہیے ویرانہ چینل. اللہ حافظ.